بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. صلوات بجے محمد وآلہ. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ مبارکہ انفال کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس میں خداوند عالم نے دو طرح کے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک وہ کہ جو اس قابل ہیں کہ ہدایت کو حاصل کر لیں اور ہدایت کو پا لیں، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو پانے کے قابل نہیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ جنہیں ہدایت دینا چاہتا ہے، جو لائق ہدایت ہوتے ہیں، ان کے سینے کو، ان کے دل کو اسلام کے لیے کشادہ اور وسیع کر دیتا ہے، اور جو اپنے کرتوت کے باعث، اپنی خرابیوں کے باعث اللہ کی ہدایت پانے کے قابل نہیں رہ جاتے ہیں، ان کے سینے اسلام کے لیے، دین کے لیے تنگ ہو جاتے ہیں، اور انہیں یہ کام بہت مشکل اور دشوار دکھائی دیتا ہے، جیسے آسمانوں میں جانا ہو. اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ یہ اگر کوئی انسان ہدایت سے محروم ہوتا ہے تو اس کی محرومی کے پیچھے اصل میں اس کے ایمان نہ لانے کی کثافت اور آفت ہے جو اسے محروم بنا دیتی ہے. عزیزان محترم، ان مجالس کا آغاز ہوا ہے، انشاءاللہ اس میں کوشش کی جائے گی کہ سیرت و کردار معصوم کی روشنی میں زندگی کے اسباق پیش کیے جائیں، یعنی ارشادات معصومین، کردار معصوم اور سیرت معصومین علیہ السلام میں ہماری زندگی کے لیے جو سبق ہیں، جو سیکھنے کی باتیں ہیں، جو روشنی ہے، ان پر مشتمل تذکرے آپ کے سامنے رکھے جائیں. لیکن آج چونکہ جو دن گزرا ہے وہ ہمارے چوتھے امام حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ تھی، لہذا آج ترتیب کا لحاظ کیے بغیر میں اپنے چوتھے امام کے بعض ارشادات اور بعض ہدایات پر مشتمل تذکرے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ہمارے چوتھے امام کا مشہور ترین لقب چونکہ زین العابدین ہے، عبادت کرنے والوں کی زینت، اس لیے اور
آپ منصب امامت پر فائز ہیں، اس لیے میں نے آج کی گفتگو میں 2 موضوعات سے متعلق آپ کے سامنے تذکرے پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ کچھ تذکرے سلسلہ امامت کے سلسلے میں اور کچھ تذکرے عبدیت، عبودیت، عبادت اور بندگی کے سلسلے میں، اور آخر میں انشاءاللہ امام کے ارشادات کی روشنی میں کچھ وہ باتیں جو ہماری روزانہ کی زندگی میں ہمارے کام آئیں۔ امامت کے موضوع پر ہم آپ جو گفتگو کرتے اور سنتے رہتے ہیں، ان میں سے ایک مسئلے کی طرف آپ کے ذہنوں کو میں پھر سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو نظام بنایا ہے، اس نظام میں اس منصب، اس ذمہ داری اور اس عہدے کے 3 نام ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہدایت کی ذمہ داری جن لوگوں کو ملتی ہے، ان میں سے ایک نبوت ہے، دوسرے رسالت ہے، اور تیسری ذمہ داری کا نام امامت ہے۔ اور امامت ان تینوں الہی عہدوں میں سب سے عظیم منصب ہے، سب سے بڑا عہدہ ہے۔ چونکہ آج چوتھے امام کی شہادت کی تاریخ ہے اور مجالس کا آغاز اسی تاریخ سے ہو رہا ہے، لہذا اس تذکرے سے پہلے میرے دماغ میں ایک اور بات آ گئی اور اسے بھی آپ کے سامنے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ اگلی نسلوں تک یہ باتیں ہم منتقل کر سکیں۔ ہمارے چھٹے امام کے حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں، صحابیوں میں، اس دور کے مومنین میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے حماد سمندی۔ حماد سمندی اپنے پیشے اور اپنے بزنس کے لحاظ، کاروبار کے لحاظ سے بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، اور تجارت میں بھی ان کا کام یہ ہے کہ وہ دوسرے ملکوں میں جا کے وہاں سے مال خرید کے اپنے ملک میں لا کے بیچتے ہیں اور اپنے ملک کا مال دوسرے ملکوں میں لے جا کے بیچتے ہیں۔ چھٹے امام کے دور کا واقعہ ہے، اور یہ تذکرہ میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ معصومین علیہ السلام کی یاد میں ان کے تذکروں کو زندہ رکھنے کے لیے مجالس کا انعقاد، اس کی حیثیت اور اس کی اہمیت ہمارے پیش نظر رہے۔ حماد سمندی جن ملکوں میں کاروبار کے لیے جاتے تھے، ان ملکوں میں وہ ملک بھی شامل تھے جہاں اس وقت مسلم آبادی بالکل نہیں تھی، غیر مسلم آبادی تھی، اہل کتاب یا مشرکین جو بھی رہے ہوں۔ تو لوگوں نے حماد سے یہ کہا کہ تم جس ملک میں جاتے ہو وہاں کوئی مسلمان نہیں ہے، سب غیر مسلم ہیں، تم وہاں جاتے ہو، اگر تمہیں وہیں موت آ گئی اور تم کو وہیں دفن کر دیا گیا تو کل جب سب اٹھائے جائیں گے قبروں سے تو تم بھی انہی کفار کے درمیان محشور ہوگے اور تمہارا شمار بھی اسی میں ہو جائے گا۔ اب یہ بات ظاہر ہے فکر مندی کی بات ہے کہ ایک مسلمان سے یہ کہا جائے کہ تم مر جاؤ گے کسی جگہ تو تمہارا شمار اسی امت کافرہ میں ہو جائے گا، کفار میں تمہارا شمار ہوگا اور اسی میں تم محشور کیے جاؤ گے، انہی کے ساتھ اٹھو گے، جو ان کا حشر ہوگا وہی تمہارا حشر ہوگا۔ تو یہ پریشان ہو کے ہمارے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کے اپنی صورتحال رکھی کہ میں کاروبار کے سلسلے میں ان ملکوں میں جہاں جاتا ہوں جہاں مسلم آبادی نہیں ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں وہاں موت آ گئی تو تم وہاں دفن ہوگے تو تمہارا حشر انہی لوگوں کے درمیان ہوگا، انہی میں محشور ہوگے۔ تو آپ بتائیں آقا کہ آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو امام نے جواب دینے کے بجائے پہلے ان سے ایک اور سوال کیا، کہا یہ بتاؤ حماد کہ جب تم ان ملکوں میں جہاں جاتے ہو اپنے کاروبار کے سلسلے میں وہاں جاتے ہو تو ہمارا ذکر کر سکتے ہو کہ نہیں، ہمیں یاد کر سکتے ہو کہ نہیں، ہمارے
دین اور مذہب کے معاملات کو وہاں زندہ کر سکتے ہو کہ نہیں؟ تو جناب حماد نے جواب دیا کہ مولا یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم اس وقت جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں ظالم حکومت ہے، یہاں آپ کی بات کہنے پر پابندی ہے، لیکن جن ملکوں میں ہم جاتے ہیں وہاں آپ کی بات پہنچانے میں، آپ کے پیغام کے پہنچانے میں، آپ کے ذکر کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ ہم آپ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، آپ کی بات بھی پہنچا سکتے ہیں، آپ کا پیغام بھی پہنچا سکتے ہیں، آپ کے مسلک، آپ کے مذہب کا میسج بھی دے سکتے ہیں، وہاں کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ پھر حماد تم مطمئن رہو، اگر اس ملک میں جہاں تمہارے علاوہ کوئی صاحب ایمان و اسلام نہیں ہے، کوئی مومن و مسلم نہیں ہے، تمہیں موت آ گئی اور تم انہی کے درمیان بھی دفن ہو گئے، لیکن اگر تم ہمارے امر کو زندہ کرتے رہے، ہمارے ذکر کے سلسلے کو تم نے جاری رکھا، ہمارے پیغام کو پہنچاتے رہے، ہماری بات کہتے رہے، تو تم چاہے اکیلے وہاں اس امت کے درمیان دفن ہو جاؤ، لیکن جب قیامت میں کل اٹھائے جاؤ گے تو تم اکیلے انسان کو اللہ ایک امت مسلمہ کی شکل میں اٹھائے گا۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام اور یہ کردار محمد و آل محمد علیہ السلام اور اخلاق محمد و آل محمد علیہ السلام اور فضائل محمد اور آل محمد علیہ السلام پر مشتمل تذکرے وہ تذکرے ہیں کہ جو جس جگہ کیے جائیں تو وہاں پھر وہ جگہ دنیا کا کوئی خطہ ہو، اگر وہ ذکر ہو رہا ہے تو وہ پھر کافی ہوتا ہے خود ہدایت پانے کے لیے بھی اور دوسروں کو ہدایت دینے کے لیے۔ آج سے جن مجالس کا آغاز ہو رہا ہے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت و کردار کی روشنی میں جو زندگی کے سبق ملتے ہیں ان اسباق کو آپ کے سامنے روایات و احادیث اور سیرت معصومین اور واقعات زندگانی ائمہ معصومین کے سہارے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ آج آغاز کے طور پر میں نے آپ کی خدمت میں جو گفتگو شروع کی ہے اس میں پہلی گفتگو بس سلسلہ امامت، صرف ایک بات کہنا چاہتا تھا میں کہ ایک اللہ کی طرف سے ملا ہوا منصب ہے نبوت، دوسرا عہدہ ہے رسالت اور تیسرا عہدہ ہے امامت۔ امامت کس عہدے کا نام ہے؟ میں صرف ایک ذکر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس پوری کائنات میں جو کچھ بنایا ہے اس میں سب سے برتر، سب سے بہتر، سب سے اونچی مخلوق یہ انسان ہے۔ انسان سے برتر اور انسان سے بہتر کوئی مخلوق اللہ نے نہیں بنائی ہے۔ فرشتے بھی جب انسان انسانیت کے راستے پہ چلتا ہے صرف اس کی تلاش اور جستجو میں، تو فرشتے ایسے انسان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ تلاش علم میں نکلنے والے مسلمان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں فرشتے، یعنی ابھی جستجو میں نکلا ہے خالی، تب اتنا اونچا اٹھ جاتا ہے۔ تو انسان ہونا شرف ہے، لیکن یہی ایک شرف نہیں ہے، بلکہ انسانیت کے شرف کے بعد اور بھی شرف ہیں، اور بھی فضیلتیں ہیں جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ انسانوں میں دو قسمیں کم از کم ہو جاتی ہیں، ایک مسلم اور ایک کافر۔ ایک طرف اسلام ہے اور ایک طرف کفر ہے، ایک طرف اقرار ہے اور ایک طرف انکار ہے۔ تو انسان ہونا ایک شرف ہے، لیکن انسان ہونے کے بعد مسلمان ہونا اس سے بھی بڑا شرف ہے۔ لیکن مسلمان ہونا آخری شرف نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام اقرار کرنے کا نام ہے۔ اقرار کبھی خالی زبان سے ہوتا ہے اور کبھی دل کی گہرائیوں سے ہوتا ہے۔ جب تک یہ اقرار زبان سے رہے اسلام کہلاتا ہے، اور جب یہ اقرار دل کی گہرائیوں سے کیا جائے تو ایمان کہلاتا ہے۔ تو انسان ہونا شرف ہے، لیکن انسانیت سے اونچا شرف اسلام ہے۔ اسلام کا شرف بھی آخری شرف نہیں ہے، اسلام کے شرف سے اونچے شرف کا نام ایمان ہے۔ مگر ایمان میں بھی سب یکساں نہیں ہے، ایمان بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جہاں اقرار دل و دماغ کی گہرائیوں سے تو ہے، لیکن عمل کے اظہار کے مرحلے میں کوتاہی ہے، اور ایک وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں دل و دماغ کی گہرائیوں سے اقرار کرنے کے بعد عمل کے اظہار کے معاملے میں بھی ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو جب یہ منزل آ جاتی ہے کہ ایمان کے تقاضے کا اظہار عمل کے ذریعے ہونے لگے تو انسان کو ایک اور شرف حاصل ہوتا ہے، جس شرف کا نام تقویٰ۔
اسلام ایک شرف ہے، اسلام سے اونچا شرف ایمان ہے، ایمان سے اونچا شرف تقویٰ ہے، لیکن تقویٰ بھی انسانیت کی آخری منزل نہیں ہے۔ تقوی کے ساتھ ساتھ انسان اللہ کے راہ پہ چلنے لگے، اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ان سے رکنے لگے، لیکن اگر وہ اس منزل پر نہیں آیا ہے، اس کے اندر یہ طاقت ابھی نہیں پیدا ہوئی ہے، یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ہے، یہ ملکہ اور یہ استعداد پیدا نہیں ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر بڑے گناہ سے روک سکے اور ہر چھوٹے گناہ کو دہرانے سے روک سکے، تو یہ تقویٰ تو ہوگا اس کے اندر، لیکن یہ تقویٰ ابھی رکا ہوا ہے۔ لیکن جب انسان میں تقویٰ اتنا مضبوط ہو جائے، اتنا پکا ہو جائے، اس کے کردار پر تقوی کی حکومت اس طرح سے قائم ہو جائے کہ اس کی زندگی میں گناہان کبیرہ نہ ہونے پائیں اور گناہان صغیرہ کی تکرار نہ کرے وہ، تو اب ایک شرف انسان کو اور ملتا ہے جس شرف کا نام عدالت۔ عدالت تک پہنچ گیا انسان، اسلام والا بنا، ایمان والا بنا، تقوی والا بنا، عدالت والا بنا، مگر عدالت بھی انسانیت کا آخری شرف نہیں ہے۔ عدالت میں ہر لمحے اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ کب وہ ٹوٹ جائے، کب وہ اختیار ختم ہو جائے، کب آدمی پھر سے گناہ کے راستے پہ چلا جائے، کب غلطیاں کر بیٹھے، کوئی حفاظتی نظام اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ شرف عدالت کا شرف ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کی اطاعت اس آخری منزل پہ ہو کہ جہاں اللہ کی مخالفت کا ذرہ برابر بھی کوئی راستہ کھلا ہوا نہ رہ جائے، تو پھر ایک انسان کو ایک اور شرف ملتا ہے، اور یہ صرف صاحبان کمال کو ملا کرتا ہے جو اللہ کی نگاہ میں اس شرف کے قابل ہوتے ہیں، اور اس شرف کا نام ہے عصمت۔ اسلام ایک شرف ہے، اسلام سے اونچی چیز ایمان ہے، ایمان سے اونچی چیز تقویٰ ہے، تقوی سے اونچی چیز عدالت ہے، عدالت سے بھی اوپر کی منزل ہے جس کا نام عصمت ہے۔ عصمت انسان ان کو ملتی ہے کہ جنہیں اللہ اس کے قابل جانتا ہے اور جو اس کی صلاحیت کے ہوتے ہیں، مگر عصمت بھی آخری منزل نہیں ہے انسان کی، شرف اس سے بھی اوپر پائے جاتے ہیں۔ ایسے معصوم بھی ہیں کہ جن کے جو معصوم تو ہیں، عصمت والے بھی ہیں، لیکن ان کے ذمے ہدایت کی کوئی کام نہیں رکھا گیا ہے، تو وہ صرف اپنی ذات کی حد تک معصوم ہوتے ہیں، ان کے ذمے اللہ کے حکم کو حاصل کر کے دوسروں تک پہنچانا نہیں ہوتا ہے، تو یہ شرف عصمت کہلاتا ہے۔ لیکن جب اس کے ساتھ ہدایت کی ذمہ داری بھی لگا دی جائے تو اب یہ ہدایت کی ذمہ داری آنے کے بعد ایک شرف اور بڑھ جاتا ہے، اور یہ شرف نبوت کہلاتا ہے۔ مگر نبوت بھی انسان کی آخری منزل نہیں ہے، شرف اور کمال کی آخری منزل نہیں ہے، معراج انسانیت نہیں ہے۔ نبوت کے بعد ایک منزل اور ہوتی ہے کہ پورے پیغام خدا کو یکجا اللہ کی بارگاہ سے لا کے بندوں تک پہنچایا جائے، یہ شرف رسالت کا شرف کہلاتا ہے۔ رسالت کی منزل آنے کے بعد ایک قدم اور انسان اوپر اٹھتا ہے، ایک شرف اور اونچا حاصل ہوتا ہے، اور وہ شرف کیا ہے؟ اللہ کے سب رسول جتنے ہیں وہ سب کے سب ایک منزل اور ایک مرتبے کے نہیں ہیں، بلکہ رسولوں کے درمیان بھی اللہ نے شرف کا فرق رکھا ہے، مرتبوں کا فرق رکھا ہے۔ تیسرے پارے کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس کا مطلب انسانیت شرف ہے، اسلام شرف ہے، ایمان شرف ہے، تقوی شرف ہے، عدالت شرف ہے، عصمت شرف ہے، نبوت شرف ہے، رسالت شرف ہے، لیکن رسالت سے بھی اونچے شرف ہیں، ان میں بھی مرتبوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ تو اب رسالت میں جو فرق ہے وہ کس سے ہے، ان میں شرف والے کون ہیں؟ تو پھر تقسیم بتاتی ہے کہ رسولوں کے درمیان بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اولو العزم پیغمبر اور ایک ہیں عام رسول۔ جو اولو العزم پیغمبر ہیں وہ صاحبان کتاب و شریعت بھی ہیں، اب یہ باقی رسولوں سے بھی برتر ہیں، باقی رسولوں سے بھی اونچے ہیں، اور وہ ہیں 5، مگر ان میں بھی اللہ نے جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں صرف منصب امامت کے سلسلے میں ایک تذکرہ رکھنا چاہتا ہوں کہ امامت کا شرف کون سا شرف ہے۔ اولو العزم پیغمبر بھی سب ایک طرح کے نہیں ہیں، ایک فضیلت والے نہیں ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے خصوصیات ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ ہیں۔ انہی میں ایک ہیں جناب ابراہیم جو خلیل اللہ، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست۔ تو اب جناب ابراہیم کے پاس کون کون سے منصب ہیں؟ جناب ابراہیم
وہ سارے شرف جو عام انسانوں کی، اب ان کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ معصوم بھی ہیں، یہ نبی بھی ہیں، یہ رسول بھی ہیں، رسولوں میں اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، اولو العزم پیغمبری کے بعد اللہ کے دوست اور خلیل بھی ہیں، اور یہ سب انہیں ملا ہے مرحلہ بمرحلہ، امتحان کے بعد امتحان، درجات کے بعد درجات، مگر یہ سارے شرف جناب ابراہیم کو ملتے جاتے ہیں، مگر قرآن کریم کہیں یہ نہیں کہتا کہ ان میں سے کسی کمال اور فضیلت اور شرف کے ملنے کے بعد ابراہیم کے دل میں تمنا پیدا ہوئی ہو مستقبل کی کوئی۔ میں آپ کو جو یاد دلانا چاہتا ہوں صرف آج کی موضوع کی گفتگو کی مناسبت سے، ورنہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ عزیزو، ہم آپ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے ہیں، دعاؤں میں بہت کچھ اپنے مالک سے مانگتے ہیں، لیکن جب مالک سے مانگ رہے ہوتے ہیں کچھ صحت، روزی، وسعت، رزق میں زندگی، تو ہر مرحلے پر جو اپنے لیے مانگتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ اپنی اولاد کے لیے بھی مانگیں، لیکن جب کوئی ایسی چیز ہماری دعاؤں کے درمیان آ جاتی ہے جو ہمیں بہت قیمتی لگتی ہے، تو پھر ہم دعا ان لفظوں میں کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں بھی صاحب ایمان زندگی دے، صاحب ایمان موت دے، اور ہماری اگلی نسلوں کو بھی با ایمان رکھ۔ پھر ہم ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا جیسے ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی مودت اور محبت عطا کی ہے، اسی پر زندگی بھی دے، اسی پہ موت بھی دے، اور ہماری اگلی نسلوں کو بھی محب محمد و آل محمد علیہ السلام قرار دے۔ تو جب ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز آتی ہے جو بہت اہم ہوتی ہے تو ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اب جناب ابراہیم کی سیرت دیکھیے، نبوت انہیں ملی، رسالت انہیں ملی، اولو العزم پیغمبری انہیں ملی، خلت انہیں ملی، لیکن ان میں سے کسی کے ملنے کے بعد ابراہیم نے یہ دعا نہیں کی ہے کہ پروردگارا تو نے مجھے خلیل بنایا ہے تو میری اولاد میں بھی کسی کو خلیل بنائے گا کہ نہیں بنائے گا، مجھے رسول بنایا ہے تو میری اولاد میں بھی کسی کو رسول بنائے گا کہ نہیں بنائے گا۔ لیکن جب امامت کا اعلان کیا گیا تو سارے شرف و کمالات پانے والے پیغمبر ابراہیم نے جیسے ہی ذکر امامت آیا کہ ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا ہے، تو جو اب تک اپنے بچوں کے لیے کوئی دعا نہیں کی تھی اس نے کہ میرے بچوں کو خلت دے دی جائے یا نبوت دے دی جائے یا رسالت دے دی جائے، جب امامت ملی ابراہیم کو تو ابراہیم نے فوراً آواز دی پروردگار مجھے تو دیا ہے لیکن میری نسلوں میں بھی امامت کا منصب و شرف عطا کرے گا کہ نہیں عطا کرے گا۔ ابراہیم کی یہ دعا بتا رہی ہے کہ آج تک ابراہیم کو جو کچھ ملا ہے اس میں سب سے اونچے شرف کا نام ہے منصب امامت، اسی لیے ابراہیم اسے اپنے لیے بھی پسند کر رہے ہیں اور اگلی نسلوں کے لیے بھی مانگ رہے ہیں۔ ایک صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا چونکہ آج چوتھے امام کی شہادت کا دن گزرا ہے، آپ منصب کے لحاظ سے امام ہیں اور اپنے کمالات میں جس کمال سے آپ کی سب سے زیادہ شہرت ہوئی اور دنیا نے پہچانا ہے وہ آپ کا لقب ہے زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت۔ لہٰذا میں ان دونوں مناسبتوں سے دوسری بات آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ منصب کے دنیا میں سب سے بڑا منصب ہے امامت۔ اب اس کے بعد دوسرے رخ کو دیکھیے کہ انسان کے لیے سارے کمال و فضائل، کمالات و فضائل کے باوجود وہ کون چیز ہے کہ جسے خود مالک جب کسی باکمال کو دیتا ہے، کسی صاحب فضیلت کو عطا کرتا ہے تو اس خاص چیز کا ذکر کرتا ہے۔ کائنات میں، انسانوں کی دنیا میں رسالت اور نبوت کے ماحول میں جو آخری پیغمبر آیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خاتم المرسلین بھی ہیں اور سید المرسلین بھی ہیں، جو سارے
رسولوں کے سردار بھی ہیں اور جن پر رسالت آ کے ختم ہوئی ہے۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں کوئی ایسا کمال نہیں ہے جو موجود نہ ہو۔ سابق میں جتنے نبی گزرے ہیں ان نبیوں کی جتنی فضیلتیں، جتنے کمالات، جتنے حسن، جتنی خوبیاں الگ الگ دکھائی دیتی ہیں، وہ یکجا حضور گرامی کی ذات گرامی میں جمع دکھائی دیتی ہیں۔ اور یہاں پر مجھے جب میں تذکرہ کرتا ہوں تو خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکری اعلی اللہ مقامہ، جن کی مجلسوں کو یہاں تشریف فرما بزرگوں نے سنا ہے، نوجوانوں نے تو نہ سنا ہوگا، ان سے براہ راست ان کی ایک بات مجھے یاد آ جاتی ہے کہ حضور اکرم کی فضیلتوں کا ذکر کرتے ہوئے عام طور پر دنیا یہ کہتی ہے کہ حضور کی ذات میں وہ سارے کمالات جمع تھے جو اللہ نے آپ سے پہلے آنے والے انبیاء کو دیے تھے۔ وہ کہتے تھے مگر اس جملے میں ایک کمی ہے، جب ہم یہ کہیں کہ حضور کی ذات میں وہ سارے کمالات جمع ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بتائیے کہ اگر میرے ہاتھ میں ایک گلدستہ ہے، اس میں گلاب کا پھول بھی ہے، اس میں بیلے کا پھول بھی ہے، اس میں طرح طرح کے رنگ برنگے پھول ہیں جن میں الگ الگ رنگ ہے، الگ الگ شکل ہے، الگ الگ خوشبو ہے۔ آپ نے اس گلدستے کو دیکھا، آپ نے کہا بڑا خوبصورت گلدستہ ہے، بہت اچھا گلدستہ ہے، تو آپ نے اس گلدستے کی تعریف تو کی، لیکن یہ بتائیے کیا اس گلدستے میں جو رنگ ہے، جو پھول ہیں، جو خوشبو ہے، جو خوبصورتی ہے، اس میں کوئی چیز ایسی ہے جو گلدستے کی اپنی ہو؟ نہیں، گلاب کا پھول اس میں ہے تو اگر کوئی خوشبو ہے تو اس سے آئی ہے، بیلے کا پھول اس میں ہے اگر رنگ ہے تو اس سے آیا ہے۔ تو گلدستہ ہے تو بہت خوبصورت اور یہ پھولوں کو جمع کر کے بنایا گیا ہے، لیکن اس کے اندر جو خوبی اور جو کمال ہے وہ ساری خوبیاں اور وہ سارے کمالات ان میں سے کوئی ایک بھی اس گلدستے کے نہیں ہیں، دوسرے پھولوں کے ہیں جو اس میں جمع ہو گئے ہیں، اس لیے اس میں کمال دکھائی دے رہا ہے۔ تو خطیب اعظم تابہ سرا کہتے تھے کہ آخر یہ کون سا لہجہ ہوا کہ حضور کی ذات گرامی میں وہ سارے کمالات جمع ہیں جو سابق کے انبیاء میں پائے جاتے تھے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ کمال آدم کا تھا، حضور کی طرف منتقل ہو گیا، کمال نوح میں پایا گیا، حضور کی طرف منتقل ہو گیا، کمال خوبی ابراہیم میں پائی گئی، حضور کی طرف منتقل ہو گئی۔ یہ تو تب ہوتا جب یہ پہلے ہوتے اور وہ بعد میں ہوتے، مگر تاریخ خلقت انسانی یہ کہتی ہے کہ پہلا نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، لہذا جب وہ اصل وجود ہیں تو ساری دنیا ان کے بعد ہے، تو سارا کمال مالک نے انہیں دیا تھا، ان کا کمال تقسیم ہوا ہے تو کہیں آدم کی شکل میں سامنے آیا ہے، کہیں نوح کی شکل میں سامنے آیا ہے، کہیں ابراہیم کی شکل میں سامنے آیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد، ان میں جمع نہیں ہے۔ ان سے کمال پھیلا ہے، تقسیم ہوا ہے، دوسروں تک پہنچا ہے، ان کے نور سے خلقت ہوئی ہے سب کی۔ تو صاحب کمال پیغمبر، با کمال پیغمبر، بنیاد کمال پیغمبر، جو سارے کمالات کا مالک وہ پیغمبر جو سب نبیوں کو ملا ہے، ان کے ذریعے ملا ہے، جو سب کے پاس ہے وہ ان کے پاس ہے، ان کے ذریعے گیا ہے، لیکن ان کے پاس وہ فضیلتیں بھی ہیں، وہ کمالات بھی ہیں جو انہی کے پاس ہیں، دوسروں کے پاس نہیں۔ دو طرح کے گویا فضائل ہو گئے، ایک فضیلتیں وہ ہیں جن سے دوسروں تک پہنچی ہیں، دوسرے نبیوں کو رسولوں کو ملی ہیں، لیکن وہ بھی فضیلتیں اور کمالات ہیں جو صرف انہیں ملے ہیں اور نبیوں کو رسولوں کو نہیں ملے ہیں۔ ان میں سے ایک کمال، ایک شرف جو صرف آخری پیغمبر کو ملا ہے، وہ ہے شرف معراج۔ میرے عزیزو، میں آپ کی خدمت میں دوسرا تذکرہ کیا کرنا چاہتا ہوں کہ ابدیت، بندگی اور عبادت
کی عظمت اور حیثیت کو دیکھیے. منصب امامت کے بارے میں ایک ذکر کیا میں نے, دوسرا تذکرہ ابدیت اور عبادت اور بندگی کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں. تو صاحب کمال پیغمبر کو, با کمال پیغمبر کو, فضیلتوں والے پیغمبر کو اللہ نے وہ فضیلتیں اور کمالات بھی دیے ہیں جو کسی اور کو نہیں دیے. اور وہ بھی ایک نہیں ہیں, بہت ہیں, بے حساب ہیں. کتابوں میں سیرت کی خصائص نبی آخر کے نام سے فہرست موجود ہے کہ وہ فضیلتیں جو آپ کے ساتھ مخصوص ہیں اور آپ کے اس نور کو ملی ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ تھا, اس نور کے ٹکڑے کو ملی ہیں. کتابیں بھری پڑی ہیں ان فضیلتوں سے کہ جو پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ اور ولی خدا حضرت علی مرتضیٰ کے درمیان مشترک ہیں, اس لیے کہ دونوں ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں. لیکن وہ فضیلتیں جو اس نور کے ساتھ مخصوص ہیں, ان میں سے ایک فضیلت معراج ہے جو آخری پیغمبر کو شرف ملا ہے, اس سے پہلے کہ کسی نبی یا رسول کو یہ شرف نہیں ملا ہے. اور یہ وہ کمال ہے, یہ وہ فضیلت ہے, یہ وہ بڑائی ہے کہ جس کمال کو دیتے وقت مالک نے مخصوص لہجہ اپنایا ہے اس کے اعلان کا. میں نے ہمیشہ اس بات کو کہنے کے لیے سامنے کی ایک مثال کا سہارا لیا ہے جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بتائیے کہ آپ میری مجلس میں تشریف فرما ہیں, آپ کو میری کوئی بات ذرا سے مناسب معلوم ہوئی, آپ نے کہا سبحان اللہ. ہر لفظ پہ تو آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے, نہ مجھے شکوے کا حق ہے. آپ کہیں گے مولانا کچھ ایسا پڑھیے تو کہ ہم سبحان اللہ کہہ سکیں, ہر بات پہ تھوڑی سبحان اللہ کہی جاتی ہے. ایک شاعر شعر پڑھنے کے لیے آتا, سلام پڑھنے کے لیے, قصیدہ پڑھنے کے لیے, دو چار شعر جب وہ سناتا ہے تو ایک آدھ شعر پہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے. تو اب ہر شعر پہ سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے؟ کہ بھائی ہر شعر پہ تھوڑی سبحان اللہ کہیں گے, جب ان میں سے کوئی اچھا شعر ہوگا جو اس صاحب فن کا نمونہ ہوگا, جو یہ کمال ہے شعر کہنے کا اس کے اندر یا تقریر کرنے کا, اس کا جب کوئی نمونہ سامنے آئے گا تو ہم سبحان اللہ کہہ دیں گے. تو اگر کسی صاحب فن کا کوئی نمونہ سامنے آئے, صاحب کمال کا کوئی نمونہ سامنے آئے, تب کہا جاتا ہے سبحان اللہ, ہر موقع پہ نہیں کہا جاتا سبحان اللہ. اب عزیزو, پروردگار عالم نے جو شرف اپنے آخری حبیب کو, آخری پیغمبر کو دیے ہیں, ان کا اعلان تو اس نے جگہ جگہ کیا ہے, مگر معراج اس شرف کا نام ہے کہ جب اس شرف کا اعلان قرآن کرتا ہے تو زبان قدرت خود اس کے اعلان پر سبحان اللہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آیہ معراج کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گیا. کسے لے گیا؟ میں نے آپ کا اتنا وہ کسے لیے لیا ہے کہ صاحب کمال پیغمبر جو سب سے برتر اور افضل ہے, سارے نبیوں کو جو کچھ ملا ان کے توسط اور ان کے وسیلے سے ملا ہے, اس باکمال پیغمبر کو جب اللہ معراج کی فضیلت عطا کرتا ہے تو یہ فضیلت وہ عظیم فضیلت ہے کہ اس پر زبان قدرت خود سبحان اللہ کہہ رہی ہے. اب اس زبان قدرت پر جب سبحان اللہ آتا ہے تو کون سی معراج کی فضیلت کا بیان ہو رہا؟ معراج کا بیان ہو رہا. معراج کسے دی ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو دی ہے, اپنے رسول کو دی ہے, اپنے حبیب کو دی ہے. یہ سارے شرف ان کے پاس ہیں, مگر جب معراج کی بات آتی ہے تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو نبی کو معراج پہ لے گیا, رسول کو معراج پہ لے گیا, طٰہٰ کو معراج پہ لے گیا, یاسین کو معراج پہ لے گیا. یہ نہیں کہتا کہ جو اپنے حبیب کو معراج پہ لے گیا. جب معراج کی بات آتی ہے تو مالک کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو معراج کی بلندیوں پہ لے کے گیا. اس کا مطلب بندگی اور عبودیت اور عبدیت اس شرف کا نام ہے کہ معراج بھی ملتی ہے تو اللہ کے عطا کردہ شرف کے ذریعے ملا کرتی ہے, بندگی کو ملا کرتی ہے, عبدیت کو ملا کرتی ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. شرف امامت اور شرف عبدیت دو ایسے کمال ہیں جو یکجا اس ذات گرامی میں دکھائی دیتے ہیں جس کا نام سید الساجدین زین العابدین حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام ہے. میں نے آج صبح کی مختصر سی مجلس اعظم میں اور کل سے پیلس میں معصوم کے ارشادات اور سیرت کی روشنی میں چند تذکرے کیے تھے. ان کے ساتھ ساتھ اس وقت میں اپنے اس گفتگو کے اختتام پر اپنے مولا کے صرف ایک ارشاد کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہم آپ اللہ سے
ملی ہوئی نعمتوں میں کچھ نعمتوں کی نعمت ہونے کا احساس بھی کرتے ہیں اور اس کی قدر بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ نعمتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کی قیمت کا ہمیں خود احساس نہیں ہوتا ہے، اندازہ نہیں ہوتا ہے، اور ہم اس کی قدردانی بھی اس طرح سے نہیں کر پاتے ہیں جو اس کی قدردانی کا حق ہے۔ ان میں سے خود ایک نعمت اللہ سے ملی ہوئی ہماری یہ زندگی ہے، یہ عمر ہے۔ جو جتنی عمر لے کے آیا ہے، ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ہم میں اللہ نے کس کو کتنی عمر دی ہے، کتنی زندگی دی ہے۔ بوڑھے ہو کے دنیا سے رخصت ہونا ہے یا ڈیڑھ عمر میں چلا جانا ہے، کسی کو اپنے بارے میں پتہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی کا خاتمہ ابھی ہونے والا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ صدی پوری کرا دے، یہ اس کے علم ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ مگر چاہے وہ چھوٹی زندگی ہو ہماری نگاہ میں، اور چاہے وہ بڑی زندگی ہو ہماری نگاہ میں، 80 90 100 سال کی زندگی کو ہم بڑی زندگی سمجھتے ہیں، مگر حقیقتاً یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی وہ نعمت ہے کہ جس نعمت سے بڑی نعمت صرف ایمان اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی مودت ہے۔ اس سے بڑی نعمت انسان کو شاید نہیں ملی ہے۔ جو ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت حیات ہے، البتہ حیات کے ساتھ بھی اگر ایمان نہ ہو تو ایمان اس سے بڑی نعمت کا نام ہے، اور اسی لیے ایمان کے بچانے کے لیے حیات کی قربانی دی جاتی ہے۔ حیات کے بچانے کے لیے ایمان کو مٹایا نہیں جاتا ہے۔ ایمان بڑی نعمت کا نام ہے اللہ کی، لیکن نعمتوں میں زندگی اور حیات اور عمر وہ بھی بڑی نعمت ہے، اور انسان اس کی قدردانی کم کرتا ہے۔ ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں متوجہ کرتے ہوئے، مشہور حدیث ہے اور آپ اس سے پہلے خطبہ علماء سے اس تذکرے کو سنتے بھی رہے ہیں، میں اس میں سے صرف ایک گوشے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ یہ انسان اس دنیا میں کچھ نہ کچھ پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، کچھ مشکلات سے دوچار ہوتا ہے، کچھ زحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی صحت کی پریشانی پیدا ہوتی ہے، کبھی کاروبار میں دقت پیدا ہوتی ہے، کبھی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی رہنے کے ٹھکانے کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی روزی کا مسئلہ۔ امام اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، آپ توجہ ہیں دے رہے ہیں تو میں اسے عرض کر دوں، امام نے فرمایا کہ صبح سے شام آدمی کرتا ہے تو اپنے ایک دن کی روزی حاصل کرتا ہے، اور اس میں اس کے لیے مشکل اور دشواری یہ ہے کہ وہ جو روزی حاصل کرتا ہے دو ہی صورتیں ہیں، یا راہ حلال سے حاصل کرتا ہے یا راہ حرام سے، خدا نخواستہ۔ اچھا چلیے اس میں دو پہلو سامنے آ گئے، راہ حلال سے روزی حاصل کی یا راہ حرام سے۔ راہ حرام سے روزی آئی مشکل بنے گی، مگر راہ حلال سے آئی ہوئی روزی میں کیا مشکل پیدا ہونے والی؟ امام نے کہا نہیں، اس پہلو پہ نظر رکھو۔ فرمایا آدمی روزی حاصل کرتا ہے یا راہ حلال سے روزی حاصل کرے گا یا راہ حرام سے روزی حاصل کرے گا۔ حرام سے روزی حاصل کرے گا تو اس میں اسے عذاب اور عقاب کا سامنا کرنا ہوگا، یہ بات تو بالکل سامنے کی ہے، لیکن اگر حلال سے بھی روزی حاصل کرتا ہے تو اس کے سامنے دشواری یہ ہے کہ اللہ سے ملی ہوئی اس حلال روزی کا بھی اسے حساب دینا ہے۔ اگر وہ متوجہ رہے کہ اسے حساب دینا ہے تو یہ روزی مشکل بننے والی نہیں، اور اگر روزی پا کے بے حساب خرچ کرنے پہ لگ جائے تو یہی روزی اس کے لیے مشکل بن جانے والی ہے اگر اس سے احساس حساب چھین لیا جائے۔ لہذا روزی نعمت ہے، لیکن روزی کے ساتھ یہ احساس زندہ رہنا چاہیے کہ روزی ملی ہے تو اس کا مجھے حساب بھی دینا ہے، راہ حلال سے بھی ملی ہے تب بھی حساب دینا ہے۔ اگر پیسہ ملا ہے تو مالک کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہے، اگر صحت ملی ہے تو اس کا حساب دینا ہے، اگر بدن کو طاقت ملی ہے تو اس کا حساب دینا ہے، اگر زبان کو قوت گویائی ملی ہے تو اس کا حساب دینا ہے، اگر آنکھوں کو دیکھنے کی قوت ملی ہے تو اس کا حساب دینا ہے۔ جتنی قسمیں ہماری روزی کی ہو سکتی ہیں ان سب کا ہمیں حساب دینا ہے۔ اگر ہم نے اس مسئلے کی طرف توجہ رکھی تو یہ مشکل آسانی سے بدل جانے والی ہے، اور اگر ہم نے روزی پائی راہ حلال سے پائی مگر اس کے حساب کا خیال دماغ سے نکل گیا تو یہی روزی انسان کی زندگی کی دشواری بن جانے والی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ دوسرے مسئلے کی طرف جس کی طرف امام نے متوجہ کیا، بس میں یہ ایک حدیث سنا کہ آپ کی زحمت کو ختم کروں گا، وقت ختم ہو رہا ہے۔ امام نے فرمایا کہ انسان صبح سے شام جب کرتا ہے تو اسے دوسری دشواری کا سامنا یہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت سے ایک منزل نزدیک ہو جاتا ہے۔ انسان جتنے دن کی زندگی بھی ہم لے کے آئے ہیں، صبح سے شام کرتے ہیں
تو امام فرماتے ہیں کہ ایک مشکل یہ ہے کہ وہ آخرت سے ایک منزل ایک قدم نزدیک ہو گیا۔ اس میں کون سی دشواری؟ آدمی اگر آخرت سے قدم نزدیک ہو گیا ہے تو اس میں کون سی مشکل؟ اس کی طرف امام متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اس صورت میں جب وہ صبح سے شام کرتا ہے تو آخرت سے ایک منزل نزدیک ہو جاتا ہے۔ اس میں دشواری جس کی طرف انسان کو توجہ نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ وہ آخرت سے تو ایک قدم نزدیک ہوا تو پکی بات ہے، جب زندگی کا ایک دن گھٹا تو آخرت سے ایک قدم نزدیک ہوئے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ ہمارے زندگی کے دن تو گھٹ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم آخرت سے نزدیک نہیں ہو رہے ہیں۔ جیسے جیسے قدم آگے بڑھ رہے ہیں آدمی موت کی طرف بڑھ رہا ہے اور موت سے آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے، تو جب زندگی کا ایک دن تمام ہوا تو آدمی آخرت سے روزی کے پہلو بہ پہلو ایک مشکل چلتی ہے، امام اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ توجہ ہے دے رہے ہیں تو میں اسے عرض کر دوں، امام نے فرمایا کہ صبح سے شام آدمی کرتا ہے تو اپنے ایک دن کی روزی حاصل کرتا ہے، اور اس میں اس کے لیے مشکل اور دشواری یہ ہے کہ وہ جو روزی حاصل کرتا ہے دو ہی صورتیں ہیں، یا راہ حلال سے حاصل کرتا ہے یا راہ حرام سے، خدا نخواستہ۔ اچھا چلیے اس میں دو پہلو سامنے آ گئے، راہ حلال سے روزی حاصل کی یا راہ حرام سے۔ راہ حرام سے روزی آئی مشکل بنے گی، مگر راہ حلال سے آئی ہوئی روزی میں کیا مشکل پیدا ہونے والی؟ امام نے کہا نہیں، اس پہلو پہ نظر رکھو۔ فرمایا آدمی روزی حاصل کرتا ہے یا راہ حلال سے روزی حاصل کرے گا یا راہ حرام سے روزی حاصل کرے گا۔ حرام سے روزی حاصل کرے گا تو اس میں اسے عذاب اور عقاب کا سامنا کرنا ہوگا، یہ بات تو بالکل سامنے کی ہے، لیکن اگر حلال سے بھی روزی حاصل کرتا ہے تو اس کے سامنے دشواری یہ ہے کہ اللہ سے ملی ہوئی اس حلال روزی کا بھی اسے حساب دینا ہے۔ اگر وہ متوجہ رہے کہ اسے حساب دینا ہے تو یہ روزی مشکل بننے والی نہیں، اور اگر روزی پا کے بے حساب خرچ کرنے پہ لگ جائے تو یہی روزی اس کے لیے مشکل بن جانے والی ہے اگر اس سے احساس حساب چھین لیا جائے۔ لہذا روزی نعمت ہے لیکن روزی کے ساتھ یہ احساس زندہ رہنا چاہیے کہ روزی ملی ہے تو اس کا مجھے حساب بھی دینا ہے، راہ حلال سے بھی ملی ہے تب بھی حساب دینا ہے۔ اگر پیسہ ملا ہے تو مالک کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہے، اگر صحت ملی ہے تو اس کا حساب دینا ہے، اگر بدن کو طاقت ملی ہے تو اس کا حساب دینا ہے، اگر زبان کو قوت گویائی ملی ہے تو اس کا حساب دینا ہے، اگر آنکھوں کو دیکھنے کی قوت ملی ہے تو اس کا حساب دینا ہے۔ جتنی قسمیں ہماری روزی کی ہو سکتی ہیں ان سب کا ہمیں حساب دینا ہے۔ اگر ہم نے اس مسئلے کی طرف توجہ رکھی تو یہ مشکل آسانی سے بدل جانے والی ہے، اور اگر ہم نے روزی پائی راہ حلال سے پائی مگر اس کے حساب کا خیال دماغ سے نکل گیا تو یہی روزی انسان کی زندگی کی دشواری بن جانے والی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ دوسرے مسئلے کی طرف جس کی طرف امام نے متوجہ کیا، بس میں یہ ایک حدیث سنا کہ آپ کی زحمت کو ختم کروں گا، وقت ختم ہو رہا ہے۔ امام نے فرمایا کہ انسان صبح سے شام جب کرتا ہے تو اسے دوسری دشواری کا سامنا یہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت سے ایک منزل نزدیک ہو جاتا ہے۔ انسان جتنے دن کی زندگی بھی ہم لے کے آئے ہیں صبح سے شام کرتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ ایک مشکل یہ ہے کہ وہ آخرت سے ایک منزل ایک قدم نزدیک ہو گیا۔ اس میں کون سی دشواری؟ آدمی اگر آخرت سے قدم نزدیک ہو گیا ہے تو اس میں کون سی مشکل؟ اس کی طرف امام متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اس صورت میں جب وہ صبح سے شام کرتا ہے تو آخرت سے ایک منزل نزدیک ہو جاتا ہے۔ اس میں دشواری جس کی طرف انسان کو توجہ نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ وہ آخرت سے تو ایک قدم نزدیک ہوا تو پکی بات ہے، جب زندگی کا ایک دن گھٹا تو آخرت سے ایک قدم نزدیک ہوئے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ ہمارے زندگی کے دن تو گھٹ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم آخرت سے نزدیک نہیں ہو رہے ہیں۔ جیسے جیسے قدم آگے بڑھ رہے ہیں آدمی موت کی طرف بڑھ رہا ہے اور موت سے آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے، تو جب زندگی کا ایک دن تمام ہوا تو آدمی آخرت سے نزدیک ہوا، لیکن اس کے اندر جو چھپی ہوئی دشواری جس کی طرف امام نے متوجہ کیا جدھر ہمارے ذہن نہیں جا سکتے ہیں، امام نے فرمایا کہ آخرت سے نزدیک تو ہوتا ہے لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جنت سے نزدیک ہو رہا ہے یا جہنم سے نزدیک ہو رہا ہے۔ اگر اس کے اندر یہ احساس جاگ اٹھے کہ ہم منزل آخرت سے قدم نزدیک تو ہوئے ہیں لیکن کیا پتہ ہمارے اعمال خیر قبول ہوئے ہیں اور ہم جنت کے نزدیک جا رہے ہیں، یا ہمارے گناہوں نے اثر ڈال دیا ہے اور ہم جہنم سے نزدیک ہو رہے ہیں، کیا پتہ کہ ہم نے جن گناہوں کو کر کے بھلا دیا ہے وہ ہمیں جہنم کی طرف تو نہیں کھینچ رہے ہیں، کیا پتہ جن گناہوں کا ہمیں احساس بھی ہوا ہے اور اس کے بعد ہم نے توبہ بھی کر لی ہے لیکن مغفرت تک پہنچ سکے ہیں کہ نہیں پہنچ سکے ہیں۔ تو انسانی زندگی میں ایک دن جب گھٹتا ہے تو آخرت سے ایک قدم نزدیک کرتا ہے، اور یہ نزدیکی مشکل اس لحاظ سے پیدا کرتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں جنت سے نزدیک ہو
ہو رہا ہوں کہ جہنم سے نزدیک ہو رہا ہوں. اگر واقعاً ہم اس دشواری کا احساس کر سکے کہ مسلسل منزل آخرت سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں لیکن جنت سے نزدیک ہو رہے ہیں کہ جہنم سے، یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے، تو واقعاً یہ وہ دشواری ہے، یہ وہ مشکل ہے جو سب مشکلوں سے بڑی مشکل ہے. اس کے بعد تیسری اور آخری بات جس کے لیے میں نے یہ حدیث آپ کو سنائی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے ملی ہوئی نعمتوں میں سے بعض نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے بلکہ اس کو احساس بھی نہیں کرتے ہیں کہ یہ بھی نعمت ہے. ان میں سے خود ایک کی عمر ہے، یہ گھنٹے، یہ منٹ، یہ دن، یہ رات، یہ شب و لیل، یہ ہفتے اور مہینے اور سال. یہ امام اس کی طرف، اس کی قدر دانی کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ ہر آدمی جب صبح سے شام کرتا ہے تو اسے تیسری دشواری کا سامنا ہوتا ہے. پہلی دشواری روزی حاصل کرتا ہے، فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب. دوسری دشواری تو منزل آخرت سے نزدیک ہوتا ہے لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ جنت سے نزدیک ہو رہا ہے کہ جہنم سے نزدیک ہو رہا ہے. اس کے بعد فرمایا تیسری دشواری جس سے ہر انسان دو چار ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ تیسری دشواری یہ ہے کہ جب وہ صبح سے شام کرتا ہے تو اس کی زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے. ایک دن کم ہو گیا. امام نے پھر اس کے اندر جو مشکل چھپی ہے، جو مصیبت چھپی، اس کی طرف متوجہ کیا ہے. زندگی کا ایک دن کم ہو گیا، یہ احساس تو ہمیں بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی. اگر سوچ لیں ہم کہ آج ایک دن گزرا یعنی ایک دن کم ہو گیا، ایک دن گزرا یعنی زندگی کا ایک دن کم ہو گیا. یہ خود بہت بڑی مصیبت ہے انسان کے لیے. مگر اس سے بڑی مصیبت امام نے فرمایا کہ صبح سے شام کرتا ہے تو اس کی زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے اور پلٹ کے نہیں سوچتا کہ آج میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا. جبکہ اگر اس کی جیب سے ایک درہم یا ایک دینار، ہماری اور آپ کی زبان میں آج ایک روپیہ کھو جائے، ایک روپیے کا، ایک درہم کا، ایک دینار کا نقصان ہو جائے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ آج میرا ایک روپیہ گر گیا جیب سے. ہوتا تو میں فقیر ہی کو دے دیتا، جیب سے گر گیا. تو ایک روپیے کے جیب سے گر جانے کا احساس تو آدمی کرتا ہے لیکن زندگی کے ایک دن کے گزر جانے کا احساس آدمی نہیں کرتا. امام فرماتے ہیں حالانکہ یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ روپیہ جو جیب سے گر گیا ہے یہ پھر واپس تمہیں مل سکتا ہے لیکن جو زندگی کا دن چلا گیا ہے وہ پلٹ کے واپس آنے والا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آلہ. بس عزیزان محترم میں اس سے آپ کا وقت نہیں لوں گا اور میں انشاءاللہ کل سے کوشش کروں گا کہ سیرت معصومین کے تذکروں کے ساتھ ساتھ فضائل محمد و آل محمد کے تذکروں کے ساتھ ساتھ زندگی کے وہ سبق ان کے کلمات سے، ان کے ارشادات سے یا ان کے سیرت کے واقعات سے آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اس میں کسی فنکاری کا مظاہرہ تو نہیں ہے لیکن وہ باتیں ہیں جو آپ تک پہنچیں اور ہماری زبان سے نکلیں تو ہم اسے دہرا کے کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر اس کے نور کو لانے کی کوشش کریں اور آپ اسے سنیں تو آپ کے دل و دماغ میں بھی ایک نورانی کیفیت پیدا ہو جائے. سیرت معصومین علیہ السلام کے سہارے وہ چوتھے امام کے ارشادات میں سے صرف میں نے ایک آپ کا ارشاد آپ کے سامنے رکھا ہے جس میں امام نے بتایا ہے کہ انسان در حقیقت 3 بڑی مشکلوں کا سامنا کرتا ہے روزانہ اور مشکلیں آتی جاتی رہیں گی لیکن یہ 3 دشواریاں اور 3 مصیبتیں وہ ہیں جو انسان جن سے روزانہ دو چار ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ خود ہمارے مولا کی زندگی پہ اگر نظر ڈالی جائے تو آپ کی یاد میں، آپ کے القاب میں جہاں سید الساجدین اور زین العابدین جیسے الفاظ دیکھنے کو ملتے ہیں وہیں مولا کے یاد میں جو الفاظ بولے جاتے ہیں ان میں سے ایک لفظ سید الصابرین بھی ہے، یعنی جو صبر کرنے والے دنیا میں گزرے ہیں ان کے سردار. صبر ایوب مشہور ہے مگر امام جن حالات سے دو چار ہوئے اور جن منزلوں سے گزرے ہیں وہ عجیب و غریب منزلیں ہیں. کتنا دشوار مرحلہ ہے سید سجاد کی زندگی کا کہ باپ میدان کربلا کی طرف جائے اور بیٹے کو روک کے جائے کہ بیٹا تمہاری ذمہ داریاں اگلے مرحلے میں. کربلا میں جو مشکلیں آئی ہیں، جن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جو شہادتیں کربلا میں ہوئی ہیں، سید سجاد ان مشکلوں میں سے ایک مشکل کو زیادہ یاد کرتے تھے اور کربلا کے شہیدوں میں سے ایک شہید کو خصوصیت سے یاد کیا ہے سید سجاد نے. کس مصیبت کو یاد کرتے تھے سید سجاد؟ میں نے صبح کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ سید سجاد نے کربلا کی سب مصیبتیں دیکھی ہیں مگر
ان مصیبتوں میں سب سے زیادہ جو مصیبت بے چین کرتی تھی ہمارے امام کو، ہمارے آقا کو، ہمارے مولا کو، وہ حسین کی پیاس تھی، وہ بابا کی پیاس تھی۔ اور سید سجاد نے اس پیاس کا احساس کیا ہے، اس لیے کہ حسین نے اپنی اس پیاس کا تذکرہ بھی کیا تھا تو صرف اپنے اسی بیٹے سے کیا تھا، اپنی اس پیاس کا ذکر بھی کیا تھا تو بس اپنے اسی بیٹے سے کیا تھا۔ روایات مقاتل میں سید الشہداء کی فرمائش موجود ہے کہ آواز دی تھی، بیٹے جب قید سے رہا ہو کے جانا تو ہمارے شیعوں سے ہمارا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پئیں تو ہماری پیاس کو یاد کر لیں۔ یہ پیغام پیاس سے حسین نے اپنے بیٹے کے ذریعے کہلایا ہے، شیعتی ما ان شربتم اضمما ان فاذکرونی، اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ او سمعتم بے شہید او غریب فاندبونی، اور اے میرے شیعو جب کسی شہید کی یاد آئے اور کسی عالم غربت میں مرنے والے کا ذکر آئے تو اپنے مولا حسین کا ماتم کر لینا۔ سید سجاد کے ذریعے حسین نے جو پیغام پہنچایا ہے اس میں اپنی عطش کا تذکرہ کیا ہے، اور حسین نے اپنی پیاس کا بھی حسین نے اپنے اسی بیٹے کے سامنے کیا تھا۔ خود سید سجاد راوی ہیں کہ میرے بابا نے عصر عاشور مجھ سے کہا تھا، بیٹا شدت عطش کا وہ عالم ہے کہ اب زمین سے آسمان تک ایک سیاہی کا ستون ایسا ہے جو مجھے نگاہوں کے سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ یہ پیاس تھی حسین کی جس کا احساس بیمار کربلا نے بستر بیماری پہ کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی سید سجاد کے سامنے پانی آتا تھا تو پانی دیکھ کے چیخ مار مار کے رونا شروع کر دیتے تھے، ہائے یہی پانی تھا، یہی پانی تھا۔ کربلا میں فرات میں موجیں تھیں، فرات میں بہتا ہوا پانی تھا، جانور تک سیراب ہو رہے تھے، مگر میرا بابا قتلا ابی عطشانا، ارے میرا بابا شہید کیا گیا تو پیاسا شہید کیا گیا، میرا بابا شہید کیا گیا تو تشنہ لب شہید کیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ مصیبتوں میں سے اس مصیبت کا ذکر سید سجاد نے زیادہ کیا ہے، اور کربلا میں شہیدوں کی لاشیں سید سجاد نے دیکھی ہیں، تڑپ کے دیکھا ہے، ایک مٹھی خاک بھی کسی پہ نہیں ڈال سکتے تھے۔ علی اکبر کے جنازے کو بھی دیکھا ہے، ہاں قاسم کے ٹکڑوں کو بھی دیکھا ہے، کربلا کے انصار کے شہید لاشوں کو بھی دیکھا ہے، اپنے بابا کے بے گور و کفن جنازے کو بھی دیکھا ہے، اور اتنے بے چین ہوئے تھے، اتنے بے چین ہوئے تھے کہ پھوپھی کو پڑھ کے تسلی دینا پڑی تھی، بیٹا دل کو سنبھالو، یہ تمہارے چہرے پہ رنگ کیسا آ جا رہا ہے۔ آواز دی تھی پھوپھی اماں، ارے دل بڑا بے چین ہے، کیسے سنبھالوں، بابا کی لاش بے گور و کفن ہے، ایک مٹھی خاک اٹھا کے بھی نہیں ڈال سکتا، مگر بے گورفن بابا کی لاش کو چھوڑ کے تو آئے تھے، شہادتوں کے مرحلے سے تو گزرے تھے، مگر جب شہیدوں کی یاد آئی ہے تو سید سجاد نے کسے یاد کیا ہے؟ بابا کی پیاس کو یاد کرتے تھے، مگر جب شہادت کی منزل آئی ہے تو پھر کسے یاد کیا ہے؟ منہال راوی ہیں، حج کرنے کے لیے گئے تھے، امام کی خدمت میں آئے، کوفے میں مختار اٹھ چکے تھے، منہال سے امام سید سجاد نے پوچھا امیر مختار کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ مختار کوفے میں اٹھے ہیں اور ایک ظالم سے انتقام خون حسینی لے رہے ہیں، ظالموں کو چن چن کے قتل کر رہے ہیں۔ ان قاتلوں میں کون کون شامل ہے؟ جس نے عباس کے بازو کاٹے ہیں وہ بھی شامل ہے، جس نے علی اکبر کے کلیجے میں برچھی ماری ہے وہ بھی شامل ہے، جنہوں نے قاسم کے جسم کو پامال کیا ہے وہ بھی شامل ہیں، جنہوں نے حسین کے سوکھے گلے پر خنجر چلایا ہے وہ بھی شامل ہیں، جنہوں نے فاطمہ کے لخت جگر پہ آگ برسائی ہے وہ بھی شامل ہیں، سب ہیں۔ مگر سید سجاد نے جب بتایا گیا کہ مختار قاتلان حسین سے بدلہ لے رہے ہیں تو سید سجاد نے بے چین ہو کے ایک سوال کیا تھا، ارے منہال یہ بتاؤ کہ میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا قاتل ہرملا باقی ہے یا مارا جا چکا ہے؟ منہال نے کہا نہیں آقا، ابھی تک تو اس کی خبر موت مجھے نہیں ملی، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی تھی، میرے معبود اسی دنیا میں اس ظالم کو آگ اور لوہے کا مزہ چکھا۔ ارے
اتنا دل دکھا ہوا تھا، دوسرا مجاہد کم سے کم مقتل میں جا کے لڑنے کے قابل تھا، مگر ہائے میرا 6 مہینے کا بھیا، اس نے ظالموں کا کیا بگاڑا تھا کہ اس کے سوکھے گلے پہ تیر مار کے اسے باپ کی گود میں شہید کر دیا۔ ایک طرف حسین کی پیاس تھی جو بیمار کو بے چین کرتی تھی، دوسری طرف 6 مہینے کا ننھے بھائی کی یاد تھی جو سید سجاد کو تڑپا دیا کرتی تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس مجلس اعزا کو قبول فرما۔ بار الہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہمارے تمام اعمال خیر کو قبول فرما۔ بحق معصومین ہمیں دنیا میں معصومین کی سیرت پر چلنے کی توفیق اور قوت اور حوصلہ عنایت فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، مستقبل کی زندگی میں اپنی نافرمانیوں سے بچنے کی مزید توفیق عنایت فرما۔ بحق بیمار کربلا ان کی شہادت کا دن گزرا ہے معبود، ہم سب کو ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عنایت فرما۔ اسیران اہل حرم کا واسطہ جو مومنین و مومنات دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور غیر محفوظ علاقوں میں آباد ہیں، بالخصوص ان کی حفاظت فرما۔ الہی بار الہ ہم سب تیرے محتاج ہیں، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری اگلی نسلوں کی حفاظت فرما۔ بار الہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کے ساتھ ساتھ بار بار اور ہر سال مزارات مقدسہ کی زیارت کا شرف عنایت فرما۔ بار الہ زمانے کا مولا تیرے اذن کا منتظر ہے معبود، امام یاسر کو اذن ظہور عنایت فرما۔ ہم سب کو عصر غیبت میں ان کی طرف سے عطا کردہ فرائض کے انجام دہی کی توفیق اور بعد ظہور ان کی خدمت میں حاضری دے کے ان سے اپنی ذمہ داریاں حاصل کرنے کے قابل بنا دے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار پھر سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومین کی روح کو ہدیہ کر دیں جن کے نام آپ کی خدمت میں پڑھے جا رہے ہیں۔ مرحومہ زہرا بائی لاڈک، مرحومہ فاطمہ بائی تاب محمد، مرحوم رمضان علی بھائی زہرا، مرحوم محمد علی زہرا اور تمام مومنین و مومنات جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللهم صل على